لوگوں کے ساتھ اور کسانوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ چاہتی ہیں زمان. اب میں کل ایک بڑی گروپوں میں ایک چیز چل رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے حکم دیا ہے محکمہ مال کے افسران کو کہ گندم کو کاشت کرایا جائے, زبردستی کاشت کرایا جائے. اب جن لوگوں نے اب دیکھیں جو لوگوں کا حال ہوا ہے اور جو بیڑا غرق ہوا ہے کسانوں کا, ان کو مافیا بھی ماشاءاللہ قرار دے دیا تھا محترمہ نے. تو بی بی صاحبہ جب آپ جن کو مافیا کہتی ہیں وہ ملک کا اناج اگاتے ہیں اپنے محنت سے اور اپنی دن رات مشقت سے, یہ کہہ لیں کہ ناگوں کے سروں پر پاؤں رکھ کر وہ اپنی فصل تیار کرتے ہیں, ان کو آپ مافیا کہتے ہیں. مافیا تو وہ لوگ ہیں جو سٹاک کرتے ہیں جن کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے, جن کے کندھوں پہ بڑے بڑے لوگ سرمایہ دار بڑے بڑے لوگ ہیں. سرمایہ دار تو آپ جیسے لوگ ہیں, ان کے وہ کرتے ہیں سارا کچھ. گروور کو کیا ملتا ہے, کسان کو ملتا کیا ہے؟ میں تھوڑا سا اس بات پہ آ جاؤں ملک صاحب کہ جو کچھ میاں صاحب یہاں کر کے گئے ہیں تو ان کا استقبال جیسے آپ نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ تو اس سے بھی شاید زیادہ کا ڈیزرو کرتے تھے. اور وہاں تو جمہوری ملک ہے, ان کو پتہ ہے کہ میاں صاحب وہاں کیا گل کھلا کے آئے ہیں. تو انہوں نے تو وہ تو دیکھیں کسی پہ تنقید کرنا ایک جمہوری حق ہے, کسی کے ظلم کے خلاف احتجاج کرنا اس کا حق ہے. تو لوگوں نے اپنا رد عمل دیا ہے کہ جو کچھ میاں صاحب یہاں کروا کے آئے ہیں اور ان کا ابھی ان کی باقیات ہیں, یہاں باقیات بھی اب جانے والی ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ اور قاضی صاحب کے ساتھ ہاتھ نہیں ہو گیا؟ بڑا زبردست اگر ایکسٹینشن مل جاتی تو میاں صاحب بھی نہ جاتے اور قاضی صاحب بھی 3 سال اور بیٹھے رہتے. قاضی صاحب ایکسٹینشن ایک ایکسٹینشن کے پیچھے کتنے لوگ بے آبرو ہو گئے اور ایکسٹینشن نہیں ملی. میاں صاحب کو جانا پڑا, قاضی صاحب کو جانا پڑا, اور آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے سارا کچھ. قاضی صاحب کی ایکسٹینشن پہ تو امید لگائے بیٹھے تھے, لیکن ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر قاضی صاحب بیٹھ گئے, پتہ تھا اس بات کا, اگر قاضی صاحب بیٹھ گئے تو پھر میاں صاحب شتر بے مہار ہو جائیں گے اور پھر جو چاہیں گے کریں گے. لیکن جن کے ہاتھوں میں ڈوریں ہیں وہ اپنی ڈوریں اپنے ہاتھوں سے تو نہیں نکلنے دیں گے. لیکن ابھی جن کو چیف جسٹس بنایا, کیا ان کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے؟ پھر ان پارٹیوں کو ان کے ہاتھوں سے بنائے, انہوں نے بنائے, انہوں نے قانون چینج کیا, 26ویں آئینی ترمیم لے کے آئے. اب 27ویں لا رہے ہیں سنا یہ جا رہا ہے. اچھا ہاں یہ سنا جا رہا ہے کہ 27ویں لا رہے ہیں. بات یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ جو تینوں جج ہیں, یہ 2 جج جو ہیں یہ استعفیٰ دے جائیں گے اور تیسرا بنے گا نہیں تو یہ فارغ ہو جائیں گے, تو پھر کوئی اور آ جائے گا. یہ توقعات تھی کہ جب ججوں نے بھی ان کے ساتھ لگتا ہے کو ہاتھ کر دیا. جب 3 میں سے سب سے جونیئر کو چیف جسٹس بنایا جائے گا تو اس کے اوپر والے جو 2 جج ہیں وہ اس بات پہ غصہ کر کے خفا ہو جائیں گے اور وہ استعفیٰ دے کر چلے جائیں گے. پھر 2 جج جو ہے وہ اپنی مرضی کا لا کر سپریم کورٹ اپنی مرضی کی ہو جائے گی اور جو چاہیں گے کریں گے. لیکن شاید ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو بھی جج بنے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے 3 میں سے. اب 27 آئینی ترمیم ہے, اس میں کیا ہے, اس میں یہ سنا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ وہ 3 کی بجائے اب 5 کا پینل کریں گے, اس 5 میں سے کریں گے تاکہ ہو سکتا ہے 3 تو ایک انڈرسٹینڈنگ والے ہو, 5 میں سے ایک تو ان کی انڈرسٹینڈنگ والا ہوگا نا. اب دیکھیں پر کاٹ دیے گئے ہیں, عدلیہ کو ایک قسم کا بے وقت کر دیا گیا ہے کہ وہ کچھ اچھا ایک مطلب شامدی بندہ جو ہوگا وہی آگے آئے گا. اچھا ایک اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو ایمانداری کی بات ہے. ملک رفیق صاحب جو چودھری افتخار حسین نے پاکستان کے ساتھ کیا, حکومتیں نہیں چلنے دیں, جو ثاقب نثار نے کیا, ٹھیک ہے, جو بدیال نے کیا, جو جسٹس منیر نے کیا, جو جسٹس قیوم نے کیا, ان جیسے جسٹسوں نے جو کچھ کیا نا اس کے لیے بہت پیچھے لے کے گئے اور بہت نقصان کیا. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا بھی ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. وقت غلط تھا, طریقہ کار غلط. ہاں اچھا یہ ترمیم اتنی بری نہیں ہے اگر اس کے پیچھے نیت ٹھیک ہو. صحیح بات, نیت کی بات ہے. اس موقع پر جو یہ ترمیم کی گئی یہ ساری بدنیتی پہ مبنی تھی. جس طرح پاس کرایا گیا ملک صاحب, اس بات کو نہ بھولیں, اس بیک گراؤنڈ کو نہ بھولیں. اٹھایا گیا لوگوں کو, کسی کے بچوں کو اٹھایا گیا, کسی کے بچوں کے کھال کھینچی گئی پلاس سے, اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائی گئی, کسی کو کچھ, کسی کی خواتین کی ویڈیو بنا, یہ کر وہ کر. جس ماحول میں یہ ترمیم اس فسطائیت سے بھرپور حکومت نے کرائی تھی منظور, اس پہ اعتراض ہے. اچھا یہ جو جتنے بھی ہمارے ریٹائرڈ لوگ ہیں, بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہیں, یہ بڑے محب وطن ہوتے ہیں, بڑا لیکچر دیتے ہیں, بڑا بھاشن دیتے ہیں, اور جو ہی ریٹائر ہوتے ہیں تو اگلے دن یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ کچھ سمجھ نہیں آتی اس بات کی. ظلم زیادتی نہیں ہے, یہ پابندی ہونی چاہیے کہ یار جو بندہ اس لیول پہ, بڑے لیول پہ بیٹھا ہے, وہ کم از کم 2 سال یا 3 سال ملک کے باہر ٹریول نہیں کر سکتا. 10 سال کا
ہونا چاہیے کہ نا، ریٹائرمنٹ پابندی کے ہونی چاہیے۔ 10 سال تک وہ اس ملک میں رہے، یہاں فیس رہے۔ کرے جو اس نے اور- لوگوں کے اور ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ یہاں رہ کے اس کو فیس کرے۔ ایک اور جب میں- اس کے پاس پروٹوکول نہیں ہوگا، لاؤ لشکر نہیں ہوگا، گاڑیاں نہیں ہوگی، پھر عوام اس کو بتائے گا کہ تمہاری یہ اوقات ہے، یہ تم نے کیا ہے، یہ تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، پھر عوام کی آواز یہاں بیٹھ کے سنے وہ۔ بات سنیں، جس کی ڈوئل نیشنلٹی ہو وہ کسی عہدے پہ نہیں آنا چاہیے۔ جو اس ملک کا سرکاری عہدے پہ، جی جو سرکاری عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ جس ملک جو ملک انہیں ساری مراد دے رہا ہے، جو عوام آپ کے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دے، اس کے ٹیکس سے ملتی ہے نا مراد۔ آپ سارا کچھ اتنی مراد اتنا پروٹوکول لیتے ہیں، آپ جب اس دھرتی سے، ان لوگوں سے، اس ملک سے اتنے مخلص ہیں کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ میں کے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو وہ جو لوگوں نے آپ کو پے کیا، آپ کو مزے کرائے، وہ کہاں گئی؟ آپ تو کہاں گئی آپ کی؟ صحیح بات۔ کیوں گئے آپ چھوڑ کے؟ ان کو 10 سال تک رہنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جو اپنی سروسز کے درمیان غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اس کی بلندر سزا کی ملنی ہیں، چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے سزا۔ یہ قانون پاس ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے یار یہ کیا مذاق ہے کہ آپ 3 سال 5 سال 10 سال اس عوام پہ ظلم اور ستم ڈھائیں، اور اس کے بعد چپکے سے آپ ساری مراد لے کر اتنا پیسہ سمیٹ کر اور فلائٹ پکڑیں اور چلے جائیں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اور لوگ آپ کے کیا بات ہے یہاں زندہ باد کے نعرے لگائیں گے؟ بہرحال جی اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔